بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہدایہ اول کا سبق نمبر 23، اور آج ہم باب التیمم کو شروع کر رہے ہیں، اور اس میں ہم تیمم کا حکم اور اس کا طریقہ پڑھیں گے کہ تیمم کس کس کے لیے کرنے کی اجازت ہے اور کس کے لیے اجازت نہیں ہے، اور طریقہ اس کا کیا ہوگا، کیسے تیمم کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس سارے کو آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم تیمم کا معنی اور اس سے متعلق قرآن مجید کی آیت جو ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تیمم کا معنی ارادہ کرنا، قصد کرنا، یہ عربی کے لفظ میں تیمم یا تیمم سے قصد کرنا۔ شریعت میں اس کا مطلب ہے حدث سے پاک ہونے کے لیے مٹی کا ارادہ کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جب پانی نہ ہو، پانی میسر نہ ہو، انسان پانی سے 1 میل دور ہو اور نماز کا وقت ختم ہو رہا ہو، تو اس دوران اس کو پھر وہاں 1 میل دور جا کر پانی لینے کے بجائے وہیں پہ مٹی کے ساتھ تیمم کر کے نماز پڑھ لینی ہے۔ یا پانی موجود تو ہے لیکن یہ آدمی معذور ہے یا ایسا مریض ہے کہ پانی استعمال اگر کرے گا تو اس صورت میں اس کی بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، اس کا عضو کوئی تلف ہونے کا خطرہ ہے، یا اس کو کوئی بیماری لگ جانے کا خطرہ ہے۔ تو اس صورت میں اگرچہ پانی موجود بھی ہو پھر بھی وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا۔ دلیل اس کی یہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، جب تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی پیشاب کر کے آئے اور یا تم عورتوں کو چھو لو اور تمہارے پاس پانی نہ ہو، تو مائع مطلق کی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر نہ ہو فَتَيَمَّمُوا، تو اس صورت میں تم تیمم کرو، صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے، وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، اور اس سے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو ملو۔ تو طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ 1 ضرب لگا کر مٹی پہ یا گرد والی جگہ پر، اور اس کے ذریعے سے پھر منہ پہ اس کو پورے منہ کو ملنا ہے، اور دوسری ضرب دونوں ہاتھوں کے ساتھ لگا کر ایک بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی کونیوں سمیت اس کو ملنا ہے، اور دائیں ہاتھ سے پھر بائیں ہاتھ کو کونی سمیت ملنا ہے۔ تو یہ اس کا پورا طریقہ ہوتا ہے۔ اب تیمم کے لیے جو پانی ہے، تو پانی کے 1 میل دور ہونے کی جو دلیل ہوگی کہ کم از کم پانی 1 میل دور ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے یہاں پہ ہمارے پاس یہ روایت ہے کہ عن نافع یتیمم ابن عمر علی رأس میل او میلین من المدینہ فصلی العصر، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 1 میل یا 2 میل جب دور چلے جاتے تھے مدینہ منورہ سے، تو وہاں پہ وہ تیمم کرتے تھے اور کرتے تھے، اور عصر کی نماز انہوں نے پڑھی ہے۔ فقدیم والشمس مرتفعۃ، اور جب وہ آئے تو اس وقت تک سورج ابھی تک بلند ہی تھا، غروب نہیں ہوا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ 1 میل جب دور ہو تو واپس پانی کے لیے یا نماز کو مؤخر کرنا کوئی واجب بھی نہیں ہے، اور پانی کے لیے وہاں 1 میل تک پہنچنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں مستحب ہے کہ پانی اگر مل سکتا ہے اس کو نماز کے آخر تک تو وہ پانی کو تلاش کرے، ورنہ اسی وقت بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ باب التیمم، ومن لم یجد ماء وهو مسافر او خارج المصر بينه وبين المصر نحو ميل أو أكثر يتيمم بالصعيد، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله عليه السلام یا وقوله اطب اس پر ہو تو وقوله عليه السلام التراب طهور المسلم ولو إلى 10 حجج ما لم یجد الماء۔ تو یہ تیمم کا باب ہے۔ ترجمہ ہے کہ اگر کوئی شخص پانی کو نہ پائے اس حال میں کہ وہ مسافر ہو یا شہر سے باہر ہو، مسافر ہو یعنی 80 کلومیٹر دور گیا ہوا ہو، یعنی 48 میل دور ہو، یا
شہر سے باہر ہو، مسافر بے شک نہ ہو، شہر سے باہر ہو، اس کے اور شہر کے درمیان 1 میل یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہو تو تیمم کرے گا پاک مٹی کے ساتھ۔ دلیل ہے ہمارے پاس آیت فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک بھی ہے کہ التراب طہور المسلم، کہ مٹی جو ہے وہ مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، اگرچہ 10 سال تک وہ پانی کو نہ پائے، جب تک کہ وہ پانی کو نہ پائے تو 10 سال تک بھی وہ تیمم کرتا رہے تو پھر بھی یہ مٹی اس کے لیے پاکی کا باعث ہے، اس کو پاک کر دے گی اور یہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے گا۔ تو یہاں پر حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ کس کس کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اس میں سب سے پہلا آدمی یہاں اس متن کے اندر ذکر ہو گیا کہ جو مسافر ہے یا شہر سے باہر ہے، شہر کے درمیان یعنی پانی کی جگہ کے درمیان اور اس کے درمیان تقریباً 1 میل، انگریزی 1 میل کا فاصلہ ہے، تو اس صورت میں وہ شہر کی طرف اگر چلا جائے گا تو اس کو یہ گمان ہے کہ نماز نکل جائے گی، نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اس صورت میں وہ وہیں پر پاک مٹی کے اوپر 2 ضربیں لگا کر تیمم کر کے اپنی نماز پڑھ لے گا۔ تو یہاں پر اس کا ثبوت ہو گیا۔ آگے میل کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ والمیل هو المختار فی المقدار، میل ہی وہ پسندیدہ ہے اور اسی کو ہی اختیار کیا گیا ہے مقدار کے اندر، لأنه يلحقه الحرج بدخول المصری، اس لیے کہ اس مسافر کو حرج لاحق ہوگا شہر کے اندر پانی کے لیے داخل ہونے تک، یعنی اگر ہم یہ لازم کر دیں اس پر کہ وہ شہر میں پانی کی مقام تک پہنچے، ہر حال میں پہنچے، تو بعض مرتبہ انسان نہیں بھی پہنچ سکتا، مسائل ہوتے ہیں تو اس کو حرج لازم ہوگا۔ تو یرید اللہ لیطہرکم ہے اور یرید اللہ بکم اليسر ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں، تو اس لیے اس حرج سے بچنے کے لیے میل کو ہی ہم مختار سمجھیں گے۔ میل سے کم اگر ہوگا تو پھر تو اس کو وہاں پہ پہنچنا ضروری ہے، اور اگر 1 میل سے زیادہ مقدار ہے یا 1 میل ہے تو پھر اس کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر ہے وہیں پہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ والماء معدوم حقیقتاً، اور یہاں پر جو جس جگہ پہ وہ موجود ہے تو حقیقت میں اس کے پاس پانی یہاں پہ موجود نہیں ہے، حقیقت میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت میں ایک سوال کا جواب ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آیت میں تو مطلقاً ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا، اس میں 1 میل کا ذکر تو نہیں ہے نا کہ 1 میل دور ہو تو پھر تم تیمم کرو، تو جبکہ آپ اس کو 1 میل کی قید لگا رہے ہیں تو یہ قرآن مجید کی آیات کے اوپر زیادتی نہیں کر رہے آپ؟ اس کا جواب ہے کہ پانی تو جہاں پر وہ موجود ہے پانی تو معدوم ہے حقیقت میں، اور قرآن کی آیت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو آپ تیمم کرو، لیکن کیا ایسا ہے کہ انسان کے پاس پانی، یعنی پانی پر وہ قادر بھی ہے، پانی استعمال بھی کرنے پر قادر ہے، لیکن فی الحال اس کے پاس یہاں پہ پانی موجود نہیں ہے اور کہیں تھوڑا سا باہر ہے یا دور ہے، تو کیا اس صورت میں بھی یعنی وہ تیمم کرے گا؟ ظاہر ہے اس صورت میں تو نہیں کرے گا۔ تو پھر ہمیں یہ کچھ نہ کچھ وضاحت یہاں پہ کرنی ہوگی نا، کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ پانی نہ ہونے کا کیا مطلب ہے، کہ کتنا دور ہو پانی، تو ظاہر ہے کہ اتنا دور تو ہو کہ جہاں تک پہنچتے پہنچتے نماز کا وقت نکل جائے گا یا حرج لازم آئے گا، تو اس لیے پھر یہ بتانا پڑا یا اس کو متعین کرنا پڑا کہ کم از کم اتنا دور ہو کہ 1 میل سے زیادہ مسافت ہو۔ والمعتبر المسافت دون خوف الفوت، جو معتبر ہے تیمم کے لیے وہ مسافت ہے 1 میل کی، نماز کا فوت ہونے کا خوف نہیں ہے، لأن التفریط یأتی من قبلہ، اس لیے کہ یہ جو کوتاہی پائی گئی ہے نماز کو لیٹ کرنے کی اور اب فوت ہونے کا خوف ہے، یہ کوتاہی اسی نمازی کی طرف سے پائی گئی ہے، لہذا یہاں پر ہم اس کو اس کی وجہ سے چھوٹ نہیں دیں گے کہ اس کی نماز قضا ہو رہی ہے، لہذا پانی اگرچہ چند قدم بھی آگے مل جائے گا اس کو، یعنی آدھے میل کے اندر بھی یا 1 میل کے اندر بھی مل جائے گا، لیکن چونکہ نماز نکل رہی ہے لہذا اس کو اس کی وجہ سے، یعنی اس کا اعتبار کرتے ہوئے
کہ نماز نکل رہی ہے، لہٰذا اس خوف سے آدھے میل کے اندر بھی پانی مل رہا تھا، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، تلاش نہیں کرو، ابھی بھی تیمم کر لو اور نماز پڑھ لو۔ کہتے ہیں کہ تیمم کا ہم حکم اس وجہ سے نہیں دیں گے کیونکہ یہ تو کوتاہی اس کی اپنی طرف سے پائی گئی ہے کہ نماز اس نے لیٹ کی، ورنہ شریعت نے یہ کہا ہے جب 1 میل آپ دور ہو پانی سے تو پھر آپ نے تیمم کرنا ہے، پھر آپ نے پانی کے پیچھے جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس نے جو کوتاہی کی ہے اس نے اپنی طرف سے کی ہے۔ اب اس نماز کے خوف ہونے کو معیار نہیں بنائیں گے، نماز کے فوت ہونے کے خوف کو معیار نہیں بنائیں گے، لہٰذا مسافت کو بنائیں گے کہ اگر مسافت 1 میل ہے تو یہ تیمم کرے گا، اگر مسافت پانی تک 1 میل سے کم ہے تو پھر یہ تیمم نہیں کرے گا، پھر اس نے ہر حال میں وہاں پہنچنا ہے، کیونکہ یہ نماز خوف فوت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پھر اس نے وہاں پہنچنا ہے، کیونکہ یہ کمی اس کی اپنی طرف سے پائی گئی ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ میل کی مقدار کیا ہے، کتنا ہوتا ہے میل۔ فرماتے ہیں کہ شرعی میل 2000 گز کا ہوتا ہے، جو بڑا گز ہے 2000 گز کا 1 میل ہوتا ہے شرعی۔ در مختار میں ہے 1 میل 4000 ہاتھ کا ہے، تو 1 ہاتھ نصف گز ہوتا ہے، تو گویا کہ گزوں کے اعتبار سے پھر وہ 2 گز ہو جائیں گے، 2000 گز ہو جائیں گے، اور ہاتھوں کے اعتبار سے وہ 4000 ہاتھ ہو جائیں گے۔ عبارت یہ ہے والمیل 4000 ذراع، یہ رد المختار علی در المختار میں۔ اور انگریزی میل وہ 1760 گز کا ہوتا ہے، 1760 گز کا، اس لیے انگریزی میل اور انگریزی اعتبار سے اگر ہم کلومیٹر کے اعتبار سے دیکھیں تو کلومیٹر بنتے ہیں تقریباً 1828 کلومیٹر۔ تو اتنا اگر دور ہو تو پھر تیمم کرے گا، اگر اس سے کم ہے تو پھر تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہ جو فرمایا والمیل هو المختار فی المقدار، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 میل کے اعتبار ہے نا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اتنا یہ دور ہو کہ اگر یہ پانی کی طرف جائے تو اگر کسی قافلے کے ساتھ یہ ہے تو یہ قافلہ اس سے غائب ہو جائے گا اور پھر یہ قافلے کو پہنچ نہیں پائے گا، اتنا اس سے پانی دور ہے، تو اس صورت میں وہ تیمم کرے گا۔ لیکن مختار اور مفتبی قول یہ ہے کہ کم از کم 1 میل یعنی انگریزی کلومیٹر کے اعتبار سے 1828 کلومیٹر دور ہو پانی، تو تب یہ تیمم کرے گا۔ تو یہاں تک تو ایک صورت سمجھ میں آئی کہ جس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے کہ انسان مسافر ہو یا شہر سے باہر ہو، 1 میل پانی سے دور ہو۔ دوسری قسم ہے جن کو تیمم کرنے کی اجازت ہے، وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ وَلَوْ كَانَ يَجِدُ الْمَاءَ، اگر آدمی ایسا ہے کہ اس کو پانی تو موجود ہے، اس کے پاس پانی اس نے پایا ہے، إِلَّا أَنَّهُ مَرِيضٌ، لیکن یہ آدمی مریض ہے، یخاف، مریض ایسا ہے کہ اس کو خوف ہے، ان استعمل الماء، اگر یہ پانی استعمال کرے گا، اشتد مرضه، تو اس کی مرض بڑھ جائے گی، یتیمم، تو اس صورت کے اندر بھی یہ تیمم کرے گا، یعنی مرض بڑھ جانے کی خوف سے بھی تیمم کرے گا، لما ترون، جیسے کہ پیچھے آیت گزری ہے کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ۔ وَلِأَنَّ الضَّرَرَ، عقلی دلیل یہ ہے کہ وَلِأَنَّ الضَّرَرَ فِي زِيَادَةِ الْمَرْضِ فَوْقَ الضَّرَرِ فِي زِيَادَةِ ثَمَنِ الْمَاءِ، کہ ضرر جو ہے، نقصان مرض کی زیادتی کے اندر جو ہے وہ اس نقصان سے بڑھ کر ہے جو سمن، پانی کی قیمت یعنی پانی کے سمن کی زیادتی میں ہے۔ جو نقصان انسان کو پانی خریدنے کے اندر سمن دینے کی زیادتی میں ہے، اس سے بڑھ کر یہ مرض کی زیادتی کا نقصان ہے۔ تو لہٰذا وَذَلِكَ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ، جب پانی اپنے پاس موجود نہ ہو، خریدنا پڑے، تو پانی کو خریدنے کے اندر جو سمن کی زیادتی ہے، اس صورت میں شریعت نے جب اس کو تیمم کرنے کی اجازت دی ہے تو فہذا اولا، تو پھر جو مرض کی زیادتی کے اندر جو نقصان آتا ہے تو اس صورت میں تیمم کرنے کی اجازت بطریق اولا ہوگی۔ تو چونکہ یہ مرض کی زیادتی کا جو ضرر ہے یہ تو زیادہ ہے نا، تو جب شریعت سمن کی زیادتی، پانی کے سمن کی زیادتی کی صورت میں جب شریعت وہ اجازت دیتی ہے تیمم کی، تو مرض کے بڑھ جانے کی جو ہے اس صورت میں تو بطریق اولا دینی چاہیے۔ ولا فرق بین ان یشتد مرضه بالتحرک او بالاستعمال، اور پھر آگے فرق یعنی مرضوں کے اندر اس میں نہیں ہے کہ اس کی مرض بڑھنے کا خطرہ ہو حرکت کرنے کی وجہ سے، یعنی وہ معذور ہے، حرکت کرنے کی وجہ سے اس کی مرض بڑھ جائے گی، او بالاستعمال، یا پانی کو استعمال کرنے سے اس کی مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو پھر اس صورت میں بھی اس نے تیمم کرنا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔
واعتبر الشافعی رحمہ اللہ خوف التلفی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اعتبار کیا ہے تیمم کرنے کی اجازت دی ہے اس مریض کو جس کو اپنے عضو کے تلف کرنے کا خوف ہو، لہذا جب تک عضو ضائع ہونے کا، شل ہونے کا خطرہ نہیں ہے اس وقت تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تیمم کی اجازت نہیں دیتے۔ تو احناف کے نزدیک بھی یہی ہے کہ اگر اس کو پانی، مریض ہے لیکن پانی گرم کرنے کی سہولت موجود ہے، پانی اس کو گرم مل سکتا ہے، تو اس صورت میں سردی بھی اتنی نہیں ہے، اگر ٹھنڈا پانی بھی استعمال کرے تو اس کی مرض بہت زیادہ، اس کو بیمار ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے لیے تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ احناف بھی آخری سٹیج کی صورت میں بتا رہے ہیں کہ جس صورت میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی گرم کرنے کی کوئی سہولت ہے اور نہ ہی اس کو کوئی اور کوئی اس طریقے سے سہولت مل سکتی ہے، اب جو پانی موجود ہے وہ سخت سردی کی شکل میں، صورت میں برف گویا کہ بنا ہوا ہے جیسے، تو اب اس صورت میں اگر یہ استعمال کرے گا تو پہلے سے اس کو مثلا کوئی ٹائیفائڈ ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے، بخار ہے یا کوئی اس طرح کی ہے کہ جس سے اس کی مزید بیماری بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں احناف نے اجازت دی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عضو کے تلف ہونے کی صورت میں تیمم کا حکم دیا ہے تو اس بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ مردود بظاہر النص، یہ تو جو نص ہے فَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اس نص کے ظاہر سے اس کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ اس میں تو عضو کے تلف ہونے کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا، لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول یہ معتبر نہیں ہے۔ یہاں تک دو ہو گئے، مریض کا ذکر بھی ہو گیا۔ وَلَوْ خَافَ الْجُنُوبُ إِنِ اغْتَسَلَ أَن يَقْتُلَهُ الْبَرْدُ أَوْ يُمْرِضَهُ، اب آگیا جی جنبی آدمی، یعنی حالت جنابت میں ہے، غسل واجب ہے، اس کو خوف ہے کہ اگر وہ غسل کرے گا اس ٹھنڈے پانی سے، کہ پانی گرم بھی نہیں مل سکتا، اس ٹھنڈے پانی سے اگر کرے گا، أَن يَقْتُلَهُ الْبَرْدُ، کہ ٹھنڈ اور سردی اس کو قتل کر دے گی، مار دے گی اس کو، اور يُمْرِضَهُ، یا کم از کم اس کو سخت بیماری میں مبتلا کر دے گی، ظاہر ہے کہ یہ مجبوری ہے، مرض کے اندر آ گیا یہ یتیمم بالصعید، تو یہ بھی تیمم کرے گا اس پاک مٹی کے ساتھ، اور وضو اور غسل کا تیمم ایک ہی ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ وَهَذَا إِذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ لِمَا بَيَّنَّا، فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے، یعنی غسل کا حکم، غسل کی صورت میں تیمم کا حکم، کہ جب انسان شہر سے باہر ہو، شہر سے باہر ہو، لما بینا، جیسے کہ ہم نے پیچھے بیان کر دیا کہ اس کو شہر کے اندر جا کر غسل کے لیے پانی لانے میں حرج ہوگا، یا گرم پانی وہاں پہ جا کر لانے میں حرج ہوگا، اس لیے جب شہر سے باہر ہے تو اس کو اس غسل کی صورت میں تیمم کی اجازت ہے۔ وَلَوْ كَانَ فِي الْمِصْرِ، اگر وہ شہر کے اندر ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو پھر بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ اگر اس کی مرض بڑھنے کا یا بیماری سے قتل ہونے کا اس کو اس سردی کی وجہ سے اگر خوف ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان شہر کے اندر ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس پانی کو گرم کرنے کا کوئی انتظام نہ ہو، آگ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو پھر وہ اس مصیبت میں پڑ جائے، تو اگر ٹھنڈا پانی استعمال کرے گا تو تکلیف ہوگی، تو اس لیے شریعت نے کہا کہ اس کو اجازت ہے۔ خلاف اللہما، یہاں پہ صاحبین اختلاف فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہما یقولانی ان تحقق هذه الحالت نادر فی المصر، کہ اس طرح کی حالت شہر کے اندر نادر ہے اور کبھی کبھار پیش آ سکتی ہے، کبھی کبھار پیش آ سکتی ہے کہ شہر کے اندر کے انسان کو گرم پانی نہ ملے یا کوئی اس طرح کی سہولت نہ ہو، شہر میں ایسا نہیں ہوتا، وہ عام طور پہ انسان کو دستیاب ہوتی ہے سہولیات، فلا یعتبر، لہٰذا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لہٰذا اگر سردی لگتی ہے تو ہم اس کو تیمم کی اجازت نہیں دیں گے، وہ گرم پانی کا بندوبست وہاں پہ کر سکتا ہے۔ وَلَهُ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ ان العجز ثابت حقیقتا، عجز جو اس کا ہے وہ تو حقیقت میں ثابت ہو چکا کہ پانی استعمال کرے گا تو ٹھنڈا پانی، تو اس کو سردی کی وجہ سے اس کے قتل ہونے کا، مر جانے کا خوف ہے یا مرض پڑنے کا خوف ہے۔ جب یہ عجز ثابت ہے اور فی الحال اس کے پاس کوئی اس وقت صورت میں موجود بھی کچھ چیز پانی وغیرہ ٹھنڈ گرم کرنے کی صورت نہیں ہے، فلا بد من اعتبار ہی، تو پھر اس صورت میں اس عذر کا اور اس عجز کا اعتبار کرنا وہ ضروری ہو گیا، کیونکہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ قرآن کے اندر تو اجازت ہے، لیکن آگے جب دیکھیں تو اس کی ضرورت بھی ہے، عذر بھی ہے، لہذا اجازت دے دینی چاہیے۔ اس میں راجح قول صاحبین کا ہی ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ شہر میں عام طور پر حمام وغیرہ جو پرانے زمانے کے حمام ہوتے تھے اس میں لوگ جا کر غسل کرتے تھے، یا موجودہ زمانے میں بھی، تو امام صاحب کے زمانے میں چونکہ اس میں بعض مرتبہ آدمی کے پاس حمام میں جانے کی اجرت نہیں ہوتی تھی، اور اجرت وہ پہلے ادا کرنی ہوتی تھی، تو اس لیے امام صاحب نے فرمایا کہ اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. جبکہ صاحبین کے زمانے میں اجرت عام طور پہ لوگوں کے پاس دستیاب بھی ہوتی تھی، اور دوسرا یہ کہ اجرت وہ حمام سے نکلنے کے بعد وہ ادا کرنی ہوتی تھی، اور عام طور پر عرف میں بھی یہی ہے کہ پہلے منفعات کو استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی اجرت دیتے ہیں. تو اس صورت میں بعد میں پھر وہ اس کے ساتھ ادھار وغیرہ بھی کر سکتا ہے اگر حمام اس کو مل سکتا ہے. تو شہر میں بہرحال اس کو سہولیات مل سکتی ہیں، اس لیے صاحبین کے قول پر یہاں پہ فتویٰ دیا جائے گا. والتیمم ضربتانی، یہاں سے تیمم کا طریقہ ذکر کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں کہ تیمم 2 ضربیں ہیں. زمین پر دونوں ہتھیلیوں کے ساتھ ایک دفعہ یعنی پاک مٹی ہو، اور اگر کوئی کسی کپڑے کے اوپر کوئی گرد وغیرہ ہے وہ بھی چل جائے گا، یا کسی دیوار کے اوپر یا کسی پتھر کے اوپر یا چونے وغیرہ کے اوپر، تو وہ بھی چل جائے گا. والتیمم ضربتانی، 2 ضربیں یعنی ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو نیچے زمین پر مارنا ہے. یمسح باحداہما، پھر اس کے بعد ایک ہتھیلی کے ساتھ وجہہ اپنے چہرے کو ملے گا. یعنی احداہما ایک ہتھیلی نہیں بلکہ ایک ضرب کے ساتھ، یعنی ایک ضرب میں 2 ہتھیلیاں زمین پر مارے گا نا دونوں ہاتھوں کو. پھر ان دونوں ہاتھوں میں سے جو پہلی دونوں ہاتھوں کو لے کر، کیونکہ یہ ایک پہلی ضرب ہے، تو اس پہلی ضرب کے ساتھ اپنے پورے چہرے کو دونوں ہتھیلیوں کے ساتھ ملے گا. تو یہ پہلی ضرب کے ساتھ دونوں ہتھیلیوں کو لے کر پورے چہرے کو ملے گا. چونکہ یہ وضو کے قائم مقام ہے، اس لیے مکمل طور پر یہ جو چہرہ ہے اس کو اوپر سے لے کر نیچے تک جتنا دھویا جاتا ہے اس سب کو یہ اوپر ہاتھ پھیرے گا. وبالاخرى یدیہ، اور دوسری ضرب جب مارے گا مٹی کے اوپر، پھر اس ہاتھوں کو جھاڑ کر تھوڑا سا، تاکہ مٹی وغیرہ منہ کے ساتھ نہ لگے، کیونکہ مسئلہ ہو جائے گا، پھر مسئلے کی اجازت تو نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سا اس کو جھاڑ کر اس کے بعد پھر یدیہ الی المرفقین، کونیوں تک دونوں ہاتھوں کو ملنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ التیمم ضربتانی، ضربۃ للوجہ و ضربۃ لیدین، ایک ضرب جو ہے وہ چہرے کے لیے، دوسری ضرب وہ ہاتھوں کے لیے. فرمایا وینفض یدیہ بقدر ما یتناثر التراب، ہاتھوں کو تھوڑا سا جھڑکے گا اور ہاتھوں کو تھوڑا سا حرکت دے گا دونوں کو آپس میں ٹکرا کر، بقدر ما، اس تو اتنی مقدار میں کہ مٹی اس سے نیچے گر جائے. یعنی مقصود مٹی کو اٹھا کر چہرے پر ملنا نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ بس فرض پورا کرنا ہے اور مٹی کے اوپر بس ہاتھوں کا لگ جانا، اور پھر اس کے بعد ہلکی پھلکا اس پہ کچھ اثر کا رہ جانا. باقی ساری مٹی اٹھا کر منہ پہ لگائے گا تو وہ تو مسئلہ ہو جائے گا، پھر اس کا چہرہ بھی ہے گرد آلود ہو جائے گا، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے. کہ لا یسیر مثلتن، تاکہ مسلہ نہ ہو جائے، یعنی شکل چھپ نہ جائے اور کانوں کے، ناک کے اندر اور آنکھوں کے اندر مٹی نہ چلی جائے. ولا بد من الاستيعاب في ظاہر الروایہ، ظاہر روایہ کے اندر یہ قول ہے کہ پورے منہ کا استیعاب کرنا ہے، کیونکہ یہ لقیامہ مقام الوضو، کہ یہ وضو کے قائم مقام ہے، لہذا جہاں تک وضو کا پانی پہنچانا ضروری ہے تو وہاں تک یہ تیمم کے ہاتھ پھیرنے کو بھی پہنچانا ضروری ہے. ولہذا قالوا، اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ یخلل الاصابع، انگلیوں کا خلال بھی کرے گا، وینزع الخاتمہ، اور خاتم یعنی انگوٹھی کو بھی نکالے گا، لیتم المسح، تاکہ مسح مکمل ہو جائے، چونکہ وضو کے قائم مقام ہے. والحدث والجنابۃ فیہ سواء، حدث یعنی وضو ٹوٹ گیا، جنابت غسل واجب ہو گیا، دونوں اس میں برابر ہیں. وقد الحیض والنفاس، اس طریقے سے حیض اور نفاس، اس میں بھی یعنی حیض عورت کو بھی بعد جو آتا ہے خون، اور نفاس جو بچے کے پیدا ہونے کے بعد آتا ہے، ان دونوں کے بعد بھی پاک ہونے کے ساتھ جب غسل کریں گے تو غسل میں اگر کوئی غسل کی اجازت ان کو، تو یعنی غسل کی صورت میں اگر ان کے پاس پانی نہیں ہے یا پانی استعمال کرنے کی صورت میں بیماری لگنے کا خوف ہے تو تیمم کرنے کی اجازت ہے. تو تیمم وضو کا اور تیمم غسل کا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لما رویہ ان قوما جاءوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، وقالوا، اور کہنے لگے، ان قوم نسکن هذه الرمال، ہم یہ ریتلی زمین کے اندر رہتے ہیں، ولا نجد
ما شہرن او شہرینی، ہم پانی کو ایک مہینہ کبھی کبھی 2 مہینے تک بھی پانی کو نہیں دیکھتے، نہ پاتے ہیں. وفینا الجنوب والحائض والنفساء، ہمارے پاس جنبی بھی ہوتے ہیں اور اس طریقے سے حائضہ عورتیں بھی ہوتی ہیں اور نفاس والی بھی ہوتی ہیں، تو اب ان کے غسل کا کیا حکم ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بارضکم، تمہارے لیے تمہاری زمین ہی لازم ہے تمہارے اوپر، یعنی اپنی زمین کے اوپر مار کر تم تیمم کیا کرو. وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ وَالْحَجَرِ وَالْجَصِّ وَالنَّوْرَةِ وَالْكُحْلِ وَالزِّرْنِيخِ. یہاں سے یہ ذکر فرمائیں گے کہ کن کن چیزوں سے تیمم کرنے کی گنجائش ہے اور اجازت ہے. تو فرماتے ہیں کہ تیمم طرفین کے نزدیک ہر اس چیز سے کرنا جائز ہے کہ جو زمین کی جنس سے ہو. زمین کی جنس سے ہونے کا مطلب ہے کہ وہ چیز جلانے سے جلے نہ، پگھلانے سے پگھلے نہ. تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیز زمین کی جنس سے ہے. جیسے کہ مٹی ہے، جتنا بھی اس کو جلائیں تو جلتی نہیں ہے، پگھلائیں تو پگھلتی نہیں ہے. رمل، ریت، حجر، پتھر، جس، گچ، نورا، چونا، کحل، سرما، زرنیخ، یہ ایک معدنیات کی ایک چیز ہے، ہڑتال اسے کہتے ہیں. تو ان سب میں جو کہ اگر ان کو جلاؤ تو جلتے نہیں ہیں، پگھلانے سے پگھلتے نہیں ہیں، تو یہ زمین کی جنس کی چیزیں ہیں. ان سب سے آپ ان کے اوپر پتھر ہے، اس کے اوپر کوئی گرد ہے، یا ان کے اوپر ہاتھ کی ضرب لگا کر آپ تیمم کر سکتے ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یجوز الا بالتراب والرمل، صرف مٹی اور ریت کے بغیر باقی چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یجوز الا بالتراب المنبت، جائز نہیں ہے تیمم مگر اس مٹی سے جو اگانے کی صلاحیت رکھتی ہو. وہو روایت عن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی ایک روایت ہے. تو گویا امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے نزدیک مٹی ہی ہونی چاہیے. پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ رمل کو بھی اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ تم تیمم کرو ایسی مٹی سے جو پاک ہے. تو یہاں پہ تشریح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہیں اَيْ تُرَابًا مُنبِتًا، ایسی مٹی ہونی چاہیے کہ جو اگانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال ہو ابن عباس، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ تشریح فرمائی ہے سعید طیبن کی ائی ترابا منبتا. غیر ان ابا یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ مٹی کے ساتھ رمل کو بھی اضافہ کر رہے ہیں. ازاد علیہ الرمل بالحدیث، حدیث کی وجہ سے وہ حدیث کیا ہے علیکم بارضکم، یہ جو حدیث ہے اس حدیث کی وجہ سے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ساتھ ریت کو بھی اضافہ فرما رہے ہیں کہ زمین کے اندر ریت بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا فرمایا ہے، تو لہٰذا اس میں ریت کے اوپر بھی مسح کرنا، تیمم کرنا اس کے اوپر بھی ضرب لگا کر جائز ہے. الذی رویناہ، جیسے کہ روایت ہم نے روایت کی. تو یہ امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل ہو گئے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ صرف مٹی اور ریت سے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں کر سکتے. طرفین کی دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ان سعید اسم لوجہ الارض، یہاں پہ جو پاک مٹی ہے سعید، اس سے مراد سعید لغت میں کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سعید اسم ہے، نام ہے زمین کی، لوجہ الارض زمین کی اوپر سطح کا، اور زمین کی جو بلند سطح ہوتی ہے اس کو سعید کہتے ہیں. سعید جیسے مانا اوپر چڑھنا نا، تو سعید بھی اس زمین کی بلند جگہ کو کہتے ہیں. سمی بہ لصعودہ، زمین کو، زمین کے اوپر سطح کو اسی لیے سعید کہتے ہیں کہ وہ بلند ہوتی ہے اور وہ اونچی ہوتی ہے، اور باقی جو مٹی ہے اس کے اندر ہوتی ہے اور زمین اوپر ہوتی ہے، تو اوپر کے حصے کو سعید کہتے ہیں. جب اوپر کے حصے کو سعید کہتے ہیں تو سعیداً طیبہ، سعید سے مراد ہو جائے گا مٹی، وہ جو زمین کے اوپر کا حصہ ہے. اور والطیب یحتمل الطاہر، یہاں پہ طیب سے مراد طاہر لینا زیادہ مناسب ہے، اور طاہر کا احتمال بھی رکھتا ہے کہ مٹی ایسی ہو جو پاک ہو، طاہر ہو. فحمل علیہ، لہذا اسی کے اوپر ہی ہم اس کو محمول کریں گے. ترابا منبتا نہیں کریں گے بلکہ ترابا طاہرا کریں گے. وجہ کہ ہم نے اس کو طاہر کے معنی میں کیوں لیا؟ فرماتے اس لیے لیے کہ لأنہ الیق بموضع طہارتی، اس لیے کہ یہ یہاں پہ طہارت کا موضع چل رہا ہے کہ پاک مٹی ہو، اس سے تیمم کیا جائے. چونکہ جس طرح پانی پاک ہوتا ہے تو مٹی بھی پاک ہونی چاہیے، لہذا چونکہ
طہارت کے مسائل چل رہے ہیں تو اس میں طاہر معنی لینا یہ زیادہ مناسب ہے، یہ زیادہ لائق ہے طہارت کے جگہ کے طاہر والا معنی بنسبت منبت والا معنی لینے کے۔ یا ہمارے پاس ایک اور دلیل بھی اس میں ہے کہ او ہوا مراد بالاجماع، یہ کہ سعیدا طاہرا پاک مٹی یہ بالاجماع یہ ثابت ہے، تو لہٰذا جب یعنی امت کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ مٹی جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے، چاہے منبت ہو یا نہ ہو پاک ہونی چاہیے، تو جب یہ اجماع سے یہ بات ثابت ہے تو ہم اسی کو لے لیں گے۔ ثم لا يشترط ان يكون عليه غبار، فرماتے ہیں کہ پھر یہ شرط نہیں ہے کہ اس مٹی کے اوپر یا پتھر کے اوپر جس چیز کے اوپر آپ کر رہے ہیں ضرب لگا رہے ہیں اس کے اوپر غبار ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کے اوپر گرد و غبار ہو تو پھر ہمارا ہاتھ اس کے اندر گرد و غبار کے اندر لگے پھر تیمم ہوگا، نہیں، بلکہ سیدھا سیدھا پتھر ہے اور وہ ہو اور یا دیوار ہے اس کے اوپر ہلکی پھلکی کوئی گرد وغیرہ ہے بس وہ ہو کافی ہے۔ لإطلاق ما تلونا، جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے وہ مطلق ہے کہ سعیدا طیبا پاک مٹی ہو، اس میں گرد کی شرط اس میں نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی گرد و غبار ہو اس کے اندر ہاتھ لگے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کسی کپڑے کے اندر اگر چھوٹی بہت گرد اگر لگی ہوئی ہے تو بس اگر اس کپڑے کے اوپر بھی اس طرح ہاتھ لگ گیا تو ہاتھوں کے ساتھ لگا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ مٹی ہے تو مٹی کے اوپر تو گرد اگر نہ بھی ہو سیدھی مٹی پڑی ہوئی ہے بالکل اس کے اوپر اس طرح ہاتھ لگا کوئی اس کے ساتھ ہاتھوں کے ساتھ گرد نہیں لگا پھر بھی مسح ہو جائے گا۔ وَقَدَا يَجُوزُ بِالْغُبَارِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الصَّعِيدِ، البتہ اس طریقے سے ہے کہ مٹی نہیں ہے نیچے، یہاں پہ تو ہم نے یہ کہا کہ مٹی کے اوپر غبار کو ہونا ضروری ہے، تو ہم کہتے ہیں اگر مٹی ہے تو غبار اگر اس کے اوپر نہ بھی ہو پھر بھی تیمم ہو جائے گا کیونکہ آیت مطلق ہے۔ اور دوسرے یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جائز ہے تیمم غبار کے اوپر بھی مع القدرۃ علی الصعید مٹی کے اوپر قادر ہونے کے باوجود، یہ طرفین کے نزدیک ہے۔ کیا مطلب کہ مٹی بھی پڑی ہوئی ہے دوسری طرف کوئی کپڑا ہے یا کوئی لکڑی ہے یا کوئی پتھر ہے اس کے اوپر تھوڑا سا گرد پڑا ہوا ہے تو اس گرد کے اوپر آپ لگا کر ہاتھ تیمم کر رہے ہو جبکہ قریب میں مٹی بھی ہے، تو فرماتے ہیں کیا اس طرح گنجائش ہے؟ فرماتے ہیں اس طرح بھی گنجائش ہے، جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو گرد ہے نا وہ بھی تو باریک مٹی ہے، لأنه تراب رقیق، وہ بھی تو ایک باریک مٹی ہے، لہٰذا اس کی بھی اجازت ہے کہ اس غبار کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں اگرچہ وہ غبار کسی کپڑے پر ہو، کسی دیوار پر ہو یا کسی پتھر پر ہو۔ مقصود یہ ہے کہ مٹی ہونی چاہیے، تو وہ غبار بھی مٹی ہے اگرچہ وہ باریک مٹی ہے، اور اگر مٹی خاص طور پر جو سعید طیب بھی سامنے موجود ہے تو اس کے اوپر کر دیا پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ کہ مٹی ہر حال میں چونکہ ہے تو اس لیے تیمم ہو جائے گا۔ تو آج کا سبق یہیں پہ روک لیتے ہیں۔ تو آج ہم نے تیمم کا حکم کہ کن کن کے لیے تیمم کی اجازت ہے وہ پڑھ لیا، اور تیمم کا طریقہ پڑھ لیا، اور کن کن چیزوں سے تیمم کیا جاتا ہے ان کا ذکر ہم نے آج پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر بھی تیمم کی نیت سے متعلق کہ تیمم میں نیت کا کیا حکم ہے، یا غیر مسلم تیمم کرتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا اسی تیمم سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، تو اس طرح کے مسائل انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔